بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق انور راجہ آج ایک بار پھر آپ کے سامنے۔ آج دوستوں مجھے بات کرنی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے بارے میں۔ ہم بہت دنوں سے سن رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے، نہیں آ رہی، آئے گی نہیں آئے گی۔ کبھی کہتے ہیں وہ ہم T20 کھیلنے آتے ہیں، ٹیسٹ بعد میں کھیل لیں گے۔ کبھی کہتے ہیں ہم T20 کھیلتے ہیں پاکستان میں اور ٹیسٹ کسی اور ملک میں کھیل لیں گے۔ بنگلہ دیش ایسا کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہماری PCB بھی جانتی ہے، حکومت بھی جانتی ہے، میڈیا بھی جانتا ہے، لیکن ہم اس کو اس طرح لے کے نہیں چل رہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم بنگلہ دیش کو ایک برادر اسلامی ملک سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن برادر ملک ہم عملاً ہے نہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب سے بنگال پاکستان سے علیحدہ ہوا ہے، وہاں عوام کے اندر تو کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے بہت پیار ہے، لیکن وہاں جو حکومت ہے وہ پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کا یا پاکستان سے دشمن نکالنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتی۔ اس کے پیچھے بھی بہت سی وجوہات ہوں گی، لیکن میں ایک بات یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جب انڈیا سے علیحدہ ہوا، بھارت سے علیحدہ ہوا، ہندوستان سے علیحدہ ہوا، تو ہندوستان والے بھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ان سے علیحدہ ہو۔ وہ اکھنڈ بھارت چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کے ٹکڑے نہ ہوں، ایک ہی رہے ملک۔ لیکن قائد اعظم نے سوچا کہ ہمارا ادھر رہنا مناسب نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے یہی وطن بہتر رہے گا، پاکستان بن گیا۔ بہت سارے معاملات پاکستان انڈیا کے خراب تھے، آج بھی خراب ہیں، کشیدگی ہر وقت رہتی ہے، لیکن ہم آئے روز سنتے ہیں کہ بھارت سے بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، بھارت سے رابطے ہمارے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ بھارت سے ہم ایک طرف تو بارڈر پہ جنگ کی صورتحال ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہم بھارت سے رابطے کر رہے ہوتے ہیں، وفد آ جا رہے ہوتے ہیں، شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور دوسرے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بنگلہ دیش کے بارے میں نے کبھی نہیں سنا کہ ہماری حکومت، ہماری بیوروکریسی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کوئی بیک ڈور چینل چلا رہی ہے۔ تو پھر کیسے ہم کہیں کہ بنگال ہمارا جو ہے وہ برادر اسلامی ملک ہے، پھر ہم کیسے توقع کریں کہ وہاں سے ہمیں کوئی ٹھنڈی ہوا آئے گی؟ یہ سچ ہے کہ سری لنکن ٹیم پاکستان کا دورہ کر کے گئی ہے، اور وہی سری لنکن ٹیم جس کے کھلاڑیوں پہ لاہور میں وہ حملہ ہوا تھا، وہ ٹیم پاکستان کا دورہ کر کے گئی ہے، اور انہوں نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے پرامن ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ابھی PSL پاکستان ہو رہی ہے، اور دنیا بھر کے کھلاڑی آ رہے ہیں پاکستان کھیلنے، گورے آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بتایا گیا کہ 23 کے قریب بنگالی کرکٹر بھی آ رہے ہیں پاکستان کھیلنے PSL، جو مختلف شہروں میں ہوگی، لیکن ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے ان کی ٹیم نہیں آ رہی۔ اس کے پیچھے بالکل سیدھا بھارت کا دباؤ ہے، بھارت کا پریشر ہے، اور ان کی حکومت کا، اور ان کی حکومت نہیں چاہتی کہ پاکستان کا امیج اچھا بنے۔ میں یہاں پہ ایک بات میں نے پہلے بھی کی کہ بنگال کے ساتھ ہمارا حکومت جو ہے، حکومتی لیول پہ جو بھی تعلق ہے، لیکن جب ان کے کھلاڑی پاکستان آئیں، پاکستانی وہاں جائیں، تو عوامی سطح پہ پیار ملتا ہے۔ ہمارے دو برادر ملک اور بھی ہیں، اسلامی ملک ہیں، ایران ہے، افغانستان ہے۔ ایران کے لوگ پاکستانی ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن افغانستان کے حکومتیں اور ان کے لوگ، ان کے کرکٹر جو نظریات پاکستان کے بارے میں رکھتے ہیں، جو سوچ ان کی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ان کے اندر کتنا زہر بھرا ہوا ہے پاکستان کے لیے، یہ ہم بھی جانتے ہیں، لیکن ہم ان کو ہر روز آئے روز فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ہم ان کو اپنے گراؤنڈ دیتے ہیں، ہم ان کو یہاں پہ تعلیم دیتے ہیں، ان کی کوچنگ کرتے ہیں، اور جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں آنکھیں نکالتے ہیں۔ تو میرا آج بات کرنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چلانی پڑے گی۔ ہمیں ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمیں انہیں گلے لگانے کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا۔ دنیا بڑی تیزی سے حالات بدلتے رہتے ہیں دنیا کے۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ بنگلہ دیش کیونکہ ہم سے علیحدہ ہو گیا ہے اور اس کی بھارت سے دوستی ہے، تو وہ ہمارے نزدیک نہیں آئے گا۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان بھی بہت سے تنازعات ہیں، اور چلتے رہتے ہیں، چل رہے ہیں، سرحدی تنازعات بھی ہیں اور بھی ہیں۔ صرف اور صرف وہاں پہ جو حکمران ہیں
ان کی ہمدردیاں صرف پاکستان مخالفت میں بھارت سے زیادہ ہیں، تو ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا۔ وہاں پہ میڈیا کے ذریعے پیغام دینا پڑے گا، بنگالی عوام کو، دوسرے سیاستدان کو اپروچ کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے ہم اپنے اسلامی ملک کی محبتوں سے دور رہیں گے۔ اب بنگلہ دیش کی جو ان کے کرکٹ چیف ہیں، ان کا کل ایک بیان دیکھنے کو ملا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم T20 کھیل لیتے ہیں، ٹیسٹ نہیں کھیلتے، ٹیسٹ آپ کہیں باہر کھیل لیں۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہاں پہ بڑی سختی کرنی پڑے گی کہ ہم نے ٹیسٹ اپنے ملک میں ہی کھیلنا ہے، کیونکہ جس وجہ سے ہمارے کھیلوں کے میدان غیر آباد ہوئے تھے، وہ ٹیم تو کھیل کے چلی گئی ہے۔ اگر آج پاکستانی بورڈ نے نرمی دکھائی، بزدلی دکھائی، لچک دکھائی، تو پھر ہمارے اب میدان جو ہے نا آباد ہونے شروع ہوئے ہیں، پھر ویران ہونے شروع ہو جائیں گے۔ مجھے تو پاکستانی بورڈ کی یہ حکمت عملی بھی سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ بنگالی ٹیم سیدھی کراچی آئے، ٹیسٹ کھیلے، واپس چلے جائے، پھر دوسرا ٹیسٹ کھیلنے راولپنڈی آئے۔ ٹھیک ہے کہ سوچ اپنی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ پاکستان کے حالات اس وقت بہت بہتر ہیں۔ بھارت میں جو ماحول چل رہا ہے، بھارت میں جو ہڑتالیں چل رہی ہیں، بھارت میں جو دنگے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، پولیس بچوں کو مار رہی ہے، بچے جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سری لنکن ٹیم بھی آئی تھی، اب آسٹریلین ٹیم بھی آ رہی ہے، کل سے ادھر میچ آسٹریلیا کے بھی ہو رہے ہیں۔ صرف اور صرف سوچ مضبوط کرنی پڑے گی۔ جب تک ہماری حکومت، ہمارے کرکٹ بورڈ، ہمارے دوسرے ادارے اپنی سوچ کو مضبوط نہیں کرتے، لمبے عرصے کے لیے نہیں سوچتے، ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا ہم سے کٹی رہے گی، اور جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے ایک اچھا پیغام لے کے چلنا ہے، ہم نے دنیا کو منوانا ہے، اپنا کردار، اپنا اصول، اپنا یقین پکا رکھنا ہے، تو پھر دنیا ہمیں مانے گی۔ اور بنگال کے ساتھ ہمیں کسی نہ کسی سطح پہ رابطے شروع کرنے چاہیے۔ جو خلیج ہے وہ ختم ہونے چاہیے۔ برلن کی دیوار گر سکتی ہے، تو یہاں تو دیوار ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ ہم سے تعداد میں بڑے تھے، کم زیادہ تھے، اب کم ہو گئے ہیں، لیکن وہ مسلمان ملک ہے۔ ایران اور افغانستان کی حکومتوں نے کشمیر کی حمایت نہیں کی، لیکن بنگال میں کشمیریوں کے حق کے لیے بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں۔ بنگال سے ہمیں آج بھی وہ سپورٹ مل سکتی ہے، وہ محبت مل سکتی ہے جو ہمارے لیے طاقت کا باعث ہو۔ صرف آگے بڑھنا پڑے گا، صرف احساس دلانا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔